میں جلاق سو لکڑ نحمد ونصلي على رسول الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. حاضر مجلس السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج یہاں میں اس اسٹیشن پٹھارہ اسٹیشن پہ پہلی بار آیا ہوں. یہ نیا اسٹیشن ہے. یہ تقریباً 19-20 اسٹیشن ہے جس پہ میں آیا ہوں جو ہم پہلے دے چکے ہیں پیکیج، وہ دوسرے لے چکے ہیں. تو آج یہاں ٹوکن دینے آیا ہوں اور یہ لوگ یہاں جمع ہیں. یہ مستحق ہے، آپ بھی دیکھ سکتے ہیں کہ نظر بھی آ رہے ہیں کہ یہ مستحق ہیں اور غریب ہیں. تو ہم نے پچھلے سال 500 پیکج دیے تھے، پھر مزید لوگ آ گئے جو 27 لاکھ کا تھا. پھر اس کو بڑھایا مد نظر رکھتے ہوئے ان کو بھی شامل کیا جو مزید آئے جنہوں نے شناختی کارڈ کی کاپیاں دی. اس کو بڑھا کر ہم نے 800 پیکج کر دیا جو 34-35 لاکھ کا پیکج ہے. یہ برابری کی سطح پر تقسیم کر رہے ہیں. یہاں ٹوکن لائیں، ایک ہی پیکج ہوگا. ایک خاندان کے لیے ایک پیکج ہے. اگر آپ کی بیٹی شادی شدہ نہیں ہے تو پھر آپ اس کا پیکج نہیں لے سکتے. اگر آپ کے شادی شدہ بیٹے ہیں، میاں بیوی ہیں، تو پھر آپ لے سکتے ہیں. بے شک آپ کے ساتھ ہیں، شادی شدہ ہیں، ان کا بھی اپنا، اگر مکان نہیں ہے تو وہیں رہنا پڑے گا، مگر ان کا کنبہ ہے. ٹھیک ہے، وہ کنبہ جب ہوگا تو وہ لے سکتا ہے. اگر کنبہ نہیں تو وہ لے نہیں سکتا. اگر کسی جگہ 2 ٹوکن لیے تو آپ کو ہمیشہ کے لیے بلیک لسٹ کر دیا جائے گا. تو یہ آپ مد نظر رکھیں. اگر کوئی 2 لے رہے ہیں تو آپ کو بتانا چاہیے. اور جو کینڈیڈیٹ ہے، آپ کے کینڈیڈیٹ جو ہیں، یہ ہے عبد المجید قریشی صاحب. ٹھیک ہے، یہ آپ کے کینڈیڈیٹ ہیں. اگر انہوں نے 2 لکھے ہیں تو یہ بھی مجرم ہے اور لینے والا بھی مجرم ہے. پھر میں اس کو تبدیل کر دوں گا اور کینڈیڈیٹ جب سسپینڈ کر دیتا ہوں، بند کر دیتا ہوں جب تک دوسرا کینڈیڈیٹ نہ ملے. اس لیے میں بھی ایمانداری سے کام کرتا ہوں، آپ لوگ بھی ایمانداری سے کام لیں تاکہ اور بھی غریب بہت سارے ہیں، اکیلے آپ نہیں ہیں، تاکہ کسی اور کو میں پیکج مل سکے. کچھ لوگوں نے لیے، کچھ تو ہم نے پکڑ لیے. تو ایک عورت نے 2 لیے، وہ دکان سے ہی پکڑے گی. ہمارے پاس بہت سارا نظام ہے، ہم پکڑ لی. 2 نے لکھے، ایک گاؤں میں لکھے اور دوسرے گاؤں میں نام لکھایا، وہ بھی میں نے پکڑ لیا. تیسرا جو نہ بھی پکڑا گیا نا، کچھ نے 2 لے لی، کنواری بیٹی کا بھی لے لیا، اپنا بھی لے لیا. یہ مسئلے ہوئے ہیں. وہ جب میں سروے کروں گا، جہاں جہاں مجھے خبر ملے گی، لب مل جاتی ہے، کوئی نہ کوئی بتا دیتا ہے، یا میں خود گاؤں میں جا کے پوچھ لوں گا 2-3 بندوں سے، یہ ماں بیٹی ہیں، کماری ہے، تو پھر وہ پکڑی جائے گی. اس کے بعد یہ ٹوکن اس کو جلا نہیں دیے جائیں گے. یہ سب میرے پاس واپس آئیں گے. جب واپس آئیں گے تو میں ادھر بھی چیک کروں گا 2 شناختی کارڈ ایک نام والے کس نے لیے، وہ پکڑا جائے گا. یہ مت سوچیں کہ یہ پکڑے نہیں جائیں گے. پھر ہمیشہ کے لیے آپ بلیک لسٹ ہو جائیں گے، اس سے خارج ہو جائیں گے. کبھی بھی کوئی بھی ہمارا پروجیکٹ سے کوئی فائدہ نہیں اٹھا سکے. اس لیے اس سے خبردار رہیں. یہ آج کا نہیں ہے، ہر سال کا پیکج ہے، اور چیزیں بھی آنے والی ہیں جس سے آپ مستفید ہوں گے. اور کچھ چل رہی ہیں جس کے ہمارے پاس نیٹ میں ہوگا،
کانٹیکٹ نمبر نہیں ہوں گے تو وہ وکیل نہیں لے سکتا. ہم نے آپ کو ایک وکیل فری دیا ہوا ہے یہاں. ابرار مغل کٹھاڑ والا وہ آپ کا وکیل ہے، مگر آپ مظلوم ہونے چاہیے. یہ نہیں کہ کسی کے سر پھاڑ کے دوسری لیڈروں کی طرح ہم بابے کے بندے، یہ معاملہ نہیں ہے. آپ کو مظلوم ہونا چاہیے. اگر آپ پر کوئی زیادتی کر رہا ہے تو آپ اس کے ساتھ کوئی زبردستی کر رہا ہے، ظلم کر رہا ہے، تو پھر آپ کے لیے مظلوم ہونے چاہیے. ٹھیک ہے، تو پھر آپ اس کے پاس جائیں گے، وہ مجھے واٹس اپ کرے گا آپ کے ڈیٹیل. میں اپنی لسٹ میں دیکھوں گا، اگر کانٹیکٹ ہوں گے تو میں آپ سے بات کروں گا. نہیں، اس لیے کانٹیکٹ جو ہے ضروری ہے. تو پھر میں آپ سے پوچھوں کہ کیا مسئلہ ہے، آپ مظلوم ہیں، تو پھر میں ان سے بھی رابطہ کروں، کینڈیڈیٹ سے بھی، ہر میں کینڈیڈیٹ ہے اس سے بھی رابطہ کروں گا، آپ لوگوں سے بھی پوچھ لوں گا. نمبر میرے پاس ہوں گے اس گاؤں کے، ہاں یا اس کے یہ مظلوم ہے یا نہیں ہے. اگر لوگوں نے کہہ دیا ٹھیک ہے تو پھر میں وہ کر دوں گا اس کو کہ ان کا کیس کرو. وہ جائے گا تھانے میں، آپ کا پرچہ بھی کٹوائے گا اور مفت کیس لڑے گا. آپ کو فیس نہیں دینی پر شرط آپ خود گھر بیٹھ کے راضی نامہ نہیں کر سکتے. اگر کریں گے تو فیس بھی دینی پڑے گی وکیل کی، ہمیشہ کے لیے اس لسٹ سے بھی نکل جائے گی. وکیل کے ساتھ بیٹھ کے معافی نامہ لکھا جائے گا، اسٹامپ دستخط اسٹامپ ہوں گی، تاکہ دوبارہ اگر کرے تو پھر ہم بتا سکیں کہ اس نے پہلے بھی کیا، اس کو معافی دے دیا، وہ بھی ساتھ لگے گا، دوبارہ 2 FIR ہو جائے گی، تاکہ کوئی کسی پہ ظلم نہ کر سکے، آپ لوگوں پر کوئی دباؤ نہ ڈال سکے. آپ کھلی فضا میں رہیں، اپنے فیصلے خود کریں. یہاں میں نے سب کچھ دیکھا، جس وہ غریب جو ہے نا وہ پریشان ہے. تو پھر میں نے یہ سوچا کہ پہلے تو انصاف ہونا چاہیے، ان کے پاس ایک دروازہ ہونا چاہیے. تھانے میں جاتے ہیں وہ تو دھکے مارتے ہیں، غریب کی بھرپائی نہیں ہوتی. جب نہیں ہوگی، اگر آپ مظلوم ہیں، جب ہم کہیں آپ کو تھانے جانا پڑے، سب کو، بہت سارے اسٹیشن سب کو جانا پڑے گا. ایک ہی ہے ہم، میں کال کروں گا سب ادھر. اگر میری ضرورت پڑی، میں انگلینڈ میں ہوا تو 24 گھنٹے، اور دوسری فلائٹ ملی تو میں آ جاؤں گا. اگر اسلام آباد میں میرا تو وہاں ہوا تو میں 3 گھنٹے میں آ جاؤں گا. میں سب کو چھوڑ کے آ جاؤں گا اور آپ کے ساتھ تجارت. سمجھ گئے میری بات؟ یہ ہوگا تاکہ آپ کو کوئی زیادتی پریشانی نہ ہو. ٹھیک، آپ خود فیصلے کریں، خود اپنی جو مرضی ہے تو آپ کریں، مگر کسی کی دباؤ پہ نہ ہو. لوگ دھمکیاں دیتے، مجھے بھی دھمکی آئی ہے. مجھے کہتے ہیں کہ بس یہ ویڈیو لگانی چھوڑ دو، ورنہ تجھے بھی تیرے پر الزام یہ لوگوں لگا کے کہیں پھنسا دیں گے. میں کیا، پہلے مجھے پھنسا چکی ہیں، تھانے میں بند کر چکے ہیں، تو میں ڈرنے والا نہیں ہوں. تھانے میں ہی لے کے جائیں گے، اور ان کے پاس کیا ہے، تو تھانے میں پرچہ ہی ہوتا ہے، تب میرا بندہ لڑتا رہے گا. کون سی بڑی بات ہے، کوئی بڑی پھانسی تو نہیں لگا دے گی نا. میری بات سمجھیے نا. یہ ہے تو اس طرح جو ہے نا آپ کو ایک آزادی ملے گی. سمجھ گئے؟ آپ کو جو بھی پیکج ملے گا، آپ کو ضرورت نہیں کسی کٹینج کی، آپ کو ضرورت نہیں کسی کی بولنے کی. مجھے کچھ لوگوں نے کال کی ہے فون پہ، میں کہا لسٹیں بنا دوں. کچھ کہتے ہیں میں اس کو بھی جانتا ہوں، میں کہا اس کو جانتے ہو تو میں لکھوں گا نہیں. میرے پاس سفارش نہ لے کے آنا. میری بات سمجھو نا، میرے لیے سب تم برابر ہو. میری بات سمجھو نا، سبھی کینڈیڈیٹ ہو، ایک نہیں، ایک تو بندہ مقرر کر دیا، ایک ہونا چاہیے. سبھی سے رابطہ تو نہیں میں کر سکتا. میرے لیے سب ہی محترم ہو، سب ایک جیسی ہو. یہ نہیں کہ یہ بڑے ہوں گے، کینڈیڈیٹ ہیں تو بڑے ہی نہیں. اگر یہ بھی غلط کریں گے، آپ مجھے بتائیں گے تو میں ان کو بھی پکڑ لوں گا. 4 میں نے سسپینڈ کر دیے، بند کر دی اسٹیشن، کہ انہوں نے 2 نمبری کی. وہاں جن بندوں کا نام لکھا تھا ان کو بلایا نہیں، نئے بندے لسٹ دے دیا اپنے جان رشتہ داروں کی، جان پہچان والوں کی. تو مجھے وہ بند کرنے پڑے. جب تک دوسرا کینڈیڈیٹ نہیں آتا تب تک میں کھولوں گا نہیں. ان کے میں نے دوسروں کو دے دیے سبھی. سمجھ گئے؟ ان کے جو ٹوکن تھے میں دوسروں کو دے. یہاں آپ کے پاس 3500 خاندان ہیں.
اس سے بھی زائد نہیں. جو ریپر نہیں, جو یہ ہے نا, وہ ہمارے پاس لسٹ ہے. جو ریپر دفتر کھلا تھا نا, وہ لسٹ ہمارے پاس ہے. شاید کوئی گئے بھی نہ ہوں, کچھ نہیں بھی گئے جاتے نا. تو میں یہ کہتا ہوں اس سے بھی زائد تھوڑے نہیں ہیں. یہ ہمارے پاس 3500 ہم باہر کے بندے کو نہیں دیتے, اس لیے کہ آپ لوگ ٹرانسپورٹ لے کے گئے, فوٹو نکالے, شناختی کارڈ لگتی تھی, تو وہاں گئے, وہاں دفتر ہو گیا بند, تو آپ کو کچھ ملا نہیں. اس لیے میں نے آپ لوگوں کو پہلے رکھا. بندہ یہاں کا پیدائشی ہونا چاہیے, اس کا پیو باپ دادا ادھر کا ہونا چاہیے, اس کو دے رہا ہوں. کوئی سینسے گیا, کوٹلی گیا, چکسواری کو بھی نہیں دے رہا, تو فیصلہ باد تو دور کی بات رہی. میری بات سمجھے ہو رہا, کچھ نے دلوا بھی دیا, مجھے سمجھ نہیں لگی. بعد میں اسی وقت پتہ بھی چل گیا. ایک بار دے دو کوئی چیز تو پھر مناسب نہیں ہوتا اسے واپس. میں ایسے نہیں کرتا. جو یہ ہے نا بکروال, یہ ابھی یہاں کی ہے, ان کا جموں سے آئے ہیں, ان کا ختم ہو گیا. یہ یہاں کی باشندے ہو گئے, کشمیر کے بھی ہیں, یہاں کے جہاں جہاں رہتے ہیں یہ یہاں کے ہیں. ان کو ملتا ہے کہ اس لیے کہ ان کا اب گھر یہی ہے, وہاں تو ختم ہو گیا نا. یہ ہمارے پاس رہتے ہیں, جو بھی ہے بہت سارے ہیں نا, یہ لے سکتے ہیں, کیونکہ ان کا کبھی ادھر گھر نہیں ہے, وہ چھوڑ کے آئے ہیں, ختم ہو گیا. تو یہ یہاں جہاں جہاں آباد ہیں یہ مستقل ہیں, سمجھیے. اگر کوئی اور کسی کا سینس ہے کوٹلی کا ہے تو اس کو بھی نہیں دی. اس لیے کہ پہلا آپ لوگوں کا حق ہے. یہ میرا ذاتی فنڈ ہے, میری 4 بندوق ہے, میرے بیٹے حافظ سرفراز ہے, میری بیوی اور میری بیٹی ہے. باقی بیٹیاں بیٹے جو دیتے ہیں وہ شام میں دیتے ہیں, فلسطین میں دیتے ہیں. میں ان کو بھی کبھی بند نہیں کیا. وہ کہتے ہیں ادھر زیادہ ضرورت ہے, میں کو ادھر دے دو. تو میں اپنے گھر میں بھی زبردستی نہیں کرتا. میں یہ بتانے کا مطلب یہ ہے کہ میں زبردستی نہیں کرتا. میں کہوں گا مجھے دینا ہی پڑے گا, دے دیں گے, مگر میں لیتا نہیں اس طرح کسی سے. نہ لیتا ہوں نہ دیتا ہوں, نہ سفارش لیتا ہوں نہ دیتا ہوں, نہ کسی سے زبردستی کرتا ہوں. یہ جو ہو گیا, ابھی آپ کے پاس وکیل بھی ہو گیا, ٹھیک ہے, ایک فیسلٹی ہو گیا, یہ مل چکا ہے آپ کو. پچھلے سال سے دیا ہوا ہے, لوگوں کو سمجھ نہیں آئی. میں نے میسج کی, آخری اسٹیج پہ دیا, میں انگلینڈ چلا گیا. پھر میں جو کانٹیکٹ نمبر تھا میں نے میسج کیا, واٹس اپ کیے, مگر میرے خیال میں وہ پڑھ ہی نہیں سکتے غریب لوگ, کچھ پتہ ہی نہیں چلا ہے کیا. اب میں نے بتا دیا, وہ تو آپ کا وکیل ہے, اگر کوئی کرے تو آپ وہاں چلے جائیں. اگر وہ نہ کرے آپ کی مدد تو مجھے بتا دیں. میرے نمبر سب کے پاس ہے, واٹس اپ پہ ہے, سمجھ گئے. مجھے واٹس اپ کر دیں, کسی سے کروا لیں, مجھ سے بات کر لیں, تو میں بات کر لوں گا, تو آپ کو یہ بات سن لوں گا, سمجھ گئے. تو مسئلہ نہیں ہونا چاہیے, آپ کا کوارڈینیشن ہونا چاہیے سارا. یہ تو ہو گیا آپ کا. ابھی ہم کر رہے ہیں ایک, جس ریپر دفتر کھولا تھا نا, یہ اسلام آباد میں کھول رہے ہیں, جس کا پروسیس جاری ہو چکا میرے خیال میں. میں نے وکیل کو دے دیا تو اس نے شروع کیا, اس کو مکمل کر کے دیا ہے. میں ابھی اس کو ملا, میں مصروف تھا, ابھی جاؤں گا تو اس کو پوچھوں گا کہاں پر کھڑے ہیں. اس میں آپ کے لیے تعلیم, صحت, پانی, کوئی آفت آ جاتی ہے ڈیزاسٹر, اس کے لیے معذور کے لیے, جو معذور پیرالائز ہیں بیٹھے, ان کے فنڈ باہر سے مل جاتے ہیں. میری بات سمجھو نا, عام پبلک لیے نہیں ملتی, اس لیے کہ آپ کے ذمہ دار آپ کی حکومت ہے. اس کو آپ کو روٹی دینی چاہیے, آپ کو کپڑا دینا چاہیے, مکان دینا چاہیے, ان کی ذمہ داری ہے. پانی دینی چاہیے, بجلی دینی چاہیے, صحت دینی چاہیے, ایجوکیشن دینی چاہیے, مگر یہ نہیں دے رہی. مگر یہ چیزیں جو ہے نا, جو غریب ملک ہے نا, وہ آپ کو روٹی نہیں دیں گے, مکان کے لیے بھی نہیں. اگر آپ بتا کے دیں گے, آپ کا مکان گر گیا بنا دیں گے. اگر ہم کہیں نا کہ آپ ایسے ہی بنا کے دیں گے, ایسے نہیں بنا سکتے. اگر آفت آئے گی, کوئی معذور ہے اس کے لیے دے دیں گے. معذور کے لیے باہر جو ہے نا, بڑے بڑے پارک ہوتے ہیں, کار پارک, جو بڑے بڑے اسٹور ہوتے ہیں, وہاں جگہ بہت مختص ہوتی ہے, پورا دن خالی رہتی ہے, بندہ کھڑا نہیں کر سکتا. کھڑا کرے گا نا تو اس کو ٹکٹ مل جائے گا, کیونکہ وہاں انسانیت ہے. یہاں دیکھتے ہیں کوئی غریب بیٹھا ہوا, تھوڑا معذور, ٹوٹا پھوٹا ہی ہوتا ہے, اس کو کہتے پاسے ہو, اس کی عزت نہیں دیتی کہ وہ بیچارہ لاچار بیٹھا ہوا ہے, چار پائی. ان لوگوں کو خدا کا خوف ہی نہیں ہے.
تو یہ میں بتا رہا ہوں اس کے لیے اتنا وہ کرتے ہیں، اس لیے وہ پوری دنیا میں فنڈ دیتے ہیں۔ میری بات سمجھے نا، یہ مسئلہ ہے۔ اس کے لیے اگر ہمیں فنڈ مل گیا تو فنڈ پہ ہوتا ہے نا، میں جیب سے سارا نہیں، میں جو کر سکتا ہوں جیب سے یہ تو میں کر رہا ہوں، تو یہ تو جاری رہے گا بلکہ بڑھے گا۔ بڑھے اس لیے گا کہ یہ جو جب ہوگا نا، رجسٹر ہوگی نا، اس میں ہم اپنا ٹیکس ڈال سکتے ہیں، کچھ حصہ ہماری 4-5 کمپنی ہیں، اس میں جو بھی الاؤڈ ہوگا اس میں چلا جائے گا۔ یہ تقریباً 50 پہ چلا جائے گا، سمجھے، 50 60 55 45 اس پہ چلا جائے گا۔ یہ خود بخود بڑھ جائے گا، رجسٹریشن ہوگا، پھر یہ ہم ڈال سکتے ہیں اس میں اپنا ٹیکس جو گورنمنٹ کو دیتی ہے، سمجھ گئے نا، وہ ادھر ڈال دیں گے، مل جائے گا، خود بخود بڑھ جائے گا۔ پھر اگر باہر سے بھی مل گئے تو پھر کیا کریں گے، آپ کی جس طرح لسٹیں بنی ہیں سارے، یہی لوگ چلیں گے، سروے ہو چکا ہے۔ اب دوسرا سروے یہ کریں گے، جو آپ کے بچے ہیں وہ جب آئے گا اس کا فارم ہوگا، اس کو فل کریں گے، جتنے یہ لوگ ہیں وہ اسی طرح آئیں گے، یہاں فل کریں گے آپ کے کتنے بچے ہیں، بچوں کی ثبوت دینی پڑیں گی، پھر کون سی کلاس میں ہیں، تو پھر ہم اسکول سے بھی انکوائری کریں گے کہ یہ اسکول بچے ہیں یا نہیں۔ اگر بچے ہوئے، فنڈ ہوا، تو آپ کو اسی طرح کتابیں بھی ٹوکن مل جائیں گے، آپ دکان پہ جائیں گے، وہاں سے اپنی کتابیں لے لیں گے۔ کچھ بچوں کے لوگوں کے نہیں جاتے، وہ بھی لے لیتے ہیں، پھر فروخت کر دیتے ہیں، یہ بھی بدماشی ہے۔ میری بات سمجھیو نا، یہ بھی ہے، تو یہ بھی نہیں ہم ہونے دیں گے۔ اس کے بعد صحت ہے، صحت جو ہے اس کے لیے ہاسپٹل بھی بن سکتا ہے اگر فنڈ ہوئے تو، نہیں بنا تو میں اگر اس سال بھی نہیں، اگلے سال بھی نہیں، اس کے 2025 میں یہ میں اپنی طرف سے کھول دوں گا فارمیسی، جو دوائیاں والی ہے نا، اگر ہو گیا تو وہ کھولے گا دائرہ، میں نہیں کھولوں گا۔ اگر اس نے نہیں دیا، کہیں فنڈ نہیں ملا، تو میں خود کھول دوں گا۔ اس میں کیا اس میں کیا ہوگا، وہاں دوائیاں ہوں گی، وہ آپ کو لگی قیمت پہ ملیں گی، ٹھیک ہے، پروفٹ نہیں ہوگی، اس میں منافع نہیں لیں گے، تاکہ وہ خود چلتا رہے۔ اگر فنڈ آ گیا تو پھر ہم اس کو سبسڈائز کریں گے، جس طرح دکانوں پہ سیل نہیں لگی ہوتی 10% 20%، اس میں ہم 10% 20% 30% جو بھی اس میں ہوا گنجائش وہ کر دیں گے، ٹھیک ہے، جب تک وہ اس لاگت سے بھی وہ 20% آپ کو سستی مل جائے، سمجھے، وہ فنڈ سے ہوگا۔ جب فنڈ ختم ہوگا پھر واپس وہیں چلا جائے گا، تاکہ یہ ادارہ بند نہ ہو۔ ایک بار کھل گیا نا، دوسری کیمسٹ سے تو آپ کو سستی ملے گی نا، میری بات سمجھیو نا، وہ انہیں کو ملے گا جس کی ساری رکھی ہے۔ ادھر بھی کمپیوٹر ہوگا، جس طرح آپ سانس میں جاتی ہیں، وہاں وہ ڈالیں گے آپ کا شناختی کارڈ، تو آپ کا نام کا پتہ آ جائے گا، کانٹیکٹ نمبر آ جائے گا۔ اس لیے یہ کانٹیکٹ شناختی کارڈ نمبر ضروری ہے، تاکہ ہم پہلے ہی تیار ہوں ان کے لیے، ہمارے پاس سسٹم پہلے سے ہی موجود ہو۔ جو نہیں ہوں گے ان کو نہیں ملیں گی، میری بات سمجھے۔ یہ 3 ہو گئے، یہ 2 ہو گئے، تیسرا پانی ہے، اس کی ضرورت نہیں، پانی ہے، پانی جو ہوگا، اگر فنڈ مل گئے، اس کے پاس فنڈ ملتی ہیں، چیریٹیز بھی دیتی ہیں صاف پانی کے لیے، وہ گورنمنٹ بھی دے دیتی ہیں، آگے پیچھے باہر کہیں کوشش کریں گے تو پتہ چلے گا کیا ملتا کیا نہیں۔ اگر فنڈ ہوا تو پھر اس گاؤں میں اگر پانی نہیں ہے، جتنے بھی ہیں جو لسٹ میں، وہ بھی جو نہیں لسٹ میں، وہ بھی اس کو بھی، یہ جو ہے پورے پاکستان کے لیے ہوگا۔ یہ فنڈ میرا ذاتی ہے، میں کس کو دیتا ہوں، وہ پورے پاکستان کے لیے ہوگا، فقط آپ لوگوں کے لیے نہیں ہوگا۔ جہاں ضرورت ہوگی وہاں پائپنگ کر کے دیں گے، ترپین لگا کے دیں گے، پورے گاؤں کو دیں گے، یہ نہیں ہوگا کہ تھوڑے کو دیں گے۔ ابھی بھی میں پہلے پورے گاؤں کو دیتا تھا، یہاں جتنے سارے کور ہو جاتے، ابھی میں دے نہیں سکتا، فنڈ تھوڑا ہے، ابھی میں نے کوٹا کر دیا، میں کہ چلو 20 دیتی ہیں تاکہ سارے علاقے میں کچھ نہیں کچھ سب کو مل جائے، سمجھ گئے میری بات۔ یہ مسئلہ ہے، تو یہ پانی آپ کو مل جائے گا، اگر کوئی آفت آئی تو پھر فنڈ وہ مل جاتی، جیسے مظفر آباد میں آیا تھا، وہاں ملے کھا گئے، سمجھ گئے، وہاں کام صحیح نہیں ہوا، اس لیے کہ لوگ خود کھا رہے ہیں، ان کے اپنے خرچات اتنے بدیں، تنخواہیں لے لیتے ہیں۔ میں تو اپنا پیٹرول لگا کے روز آتا ہوں 6,000 کا جیب سے، پتہ نہیں کتنے پھیرے لگا کے، 2 لگ جائے، یہی لگ جائے گا، یہ میری جیب سے ہی لگ رہا ہے۔
میری بات سمجھیے نا. جو کھانا شانا کھلواتا ہوں ناچ ساتھ آتے, آج میں اکیلا ہوں, ان کو پرابلم 1-2 بندے بھی ہوتی ہیں, ان کو بھی کھانا کھلانا پڑتا ہے, تو وہ بھی بل پڑتا ہی ہے, 10,000 بھی لگ جاتا ہے, 10-12,000 پھر تو اکیلا ہوں تو پھر 5-6 ہزار سے کام ہو جاتا ہے. سمجھ گئے نا. تو اس طرح کام ہے. اگر کوئی ڈس ہویا, زلزلہ آ گیا, مکان گر گیا, اس میں بھی آپ کی مدد جو بھی ہوگی وہ کریں گے. اور معذور کی بھی لسٹیں بنیں گی, جو ان کو کچھ نہ کچھ وظیفہ جس طرح ہوا ان کا لگانا پڑے گا. اگر فنڈ کافی ہوا, کوشش کریں کہ میدان میں جائیں گے تو پتہ چلے گا کیا مل جائے کیا نہیں مل جائے. اس وقت یہ چیزیں میں آپ کو جو آنے والی, جو آپ کی زندگی میں تھوڑی بہتری لا سکتی, جو آپ کے لیے غریب کے لیے ان کو اٹھا سکتی ہیں. تعلیم جو ہے اس میں ہم ٹیوشن سینٹر بھی دیں گے اگر فنڈ ہوئے تو, تاکہ 18 میں ہوگا, ادھر کی بادی ہوگی, ادھر جا کے بچے ٹیوشن دے لیں گے, تاکہ آپ کے بچے بڑے ہو کر اچھے انسان بنے, تعلیم یافتہ بنے, اور اپنے ماں باپ کا سہارا بنے, وہ خود کفیل ہوں. یہ نہیں کہ ریڑھی والا بنے. ہم کوشش, اگر اس کی قسمت میں نہیں تو ریڑھی والا بنے گا, اگر وہ کوشش نہیں کرے گا تو جو اچھے بچے ہوں گے وہ نکل جائیں گے. ان کو ہم فل سپورٹ کریں گے, تاکہ کوئی کسی کو کان پکڑ کے کوئی نہ انگوٹھا لوا سکے, نہ اس پہ. جب پڑھے لکھے ہوتے ہیں نا, آپ اپنا حقوق جانتے ہیں, آپ اپنے حقوق کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں, حق کے لیے. مگر اس وقت ہمیں حق ہی نہیں معلوم, ہمارے حق کیا ہے, تو نہ ہی ہمیں کبھی ملے ہوں گے تو ہوگا نا. ملے گے تو پھر بندے کو محسوس ہوتا ہے بھائی میرا حق کسی نے چھین لیا. آپ کی زمین ہے, آپ کو پتہ ہے یہ میری زمین ہے. کچھ سیاڑ لگا کے دیکھیں, آپ بندوق نکال لیتے ہیں, گولی بھی چلا دیتے ہیں ایک سیاڑ کے لیے, نہیں لینے دیتے. اس لیے آپ کو معلوم ہے یہ میری ہے. ابھی آپ کو ملے ہی نہیں, آپ کو پتہ ہی نہیں کہ آپ کے حقوق ہے یا نہیں. یہ آپ کے حقوق ہے جو آگے پیچھے بانٹ لیتی ہے. تو یہ سارے جو ہے نا یہ ہیں, یہ چیزیں ہم لا رہے ہیں آپ کے لیے. دعا کریں کہ یہ مشن کامیاب ہو جائے. وہاں نہ تو کوئی کرپینچ ہے, نہ ہی کوئی بند کروانے والا ہے. یہاں کرپینچ بھی تھے, لیڈر بھی تھا, مل کے بند کروا دیا تو میں کیا کروں. اس کے بعد میں نے کھلوا لیا تھا, مگر میرے پیٹ میں درد ہو گیا. میں 6 سال بیٹھ ہی نہیں سکتا تھا. کام کیسے کروں گا, باہر جا کے بیٹھوں گا تو چندہ لوں گا نا, چندہ تو مجھے ہی لانا تھا. میں نے اس کو پھر بند ہی کر دیا, پھر بھی یہ بند کروا دیا. اب یہاں سب برانچ ہو جائے گی, یہ نہیں بند کر سکتے. اس کا لائسنس ادھر ہے, ادھر دفتر کھل جائے گا, سب برانچ ہوگا. جیسے بینک کی نہیں ہوتی کہ سب برانچ, یہ سب برانچ ہو جائے گی. اس کو نہیں بند کر سکتے. لگا ہوگا اسلام آباد سب برانچ, پھر کوئی نہیں بند کر سکتا. میری بات سمجھیے نا. اس لیے میں وہاں کر رہا ہوں, وہاں میرا کاروبار ہے, میرے پاس بندے موجود ہیں, سارا کچھ میرے پاس ہے, سیٹ اپ ہے, مجھے ضرورت نہیں ہے. سمجھ گئے ہو. تو اس پہ ختم کرتا ہوں, کٹو.